أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به يغفر لكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر. موجودہ دور کے اندر خاص طور پر اور عمومی طور پر ہم ہمیشہ سے یہ جملے بہت سنتے ہیں، حالات بہت خراب ہیں، حکومت بڑی خراب ہے، ملک کا نظام درست نہیں ہے، مہنگائی عروج پر ہے، کاروبار اچھا نہیں ہے، معاملات درست نہیں ہیں، برادری اور گھریلو جھگڑے عروج پر ہیں. اس طرح کی بہت ساری باتیں دن کے اندر پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم ایک دوسرے سے سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں. تو اسی حوالے سے چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں. حالات مشکل ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ زندگی مشکل بن جائے اس وقت ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے، ہماری زندگی کی ترتیب کیا ہونی چاہیے. یقینی بات ہے کہ زندگی سن شعور سے لے کر وقت موعود تک، دنیا سے جانے تک، یہ ہر مرحلے میں آپ کو مشکل نظر آتی ہے. اسکول جانے لگتا ہے بچہ تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب سے مشکل کام ہے. استاد کی جانب سے ہوم ورک کا برڈن وہ سمجھتا ہے دنیا کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے. چھٹیاں گزارنے کے بعد پہلے دن اسکول جانا، کالج جانا سب سے بھاری کام یہی لگتا ہے. پھر جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا، کاروبار سنبھالنا مشکل ترین کام یہ ہے. آسان زندگی تو ہم گزار آئے ہیں، وہ بڑی بادشاہی والی زندگی تھی، خرچہ گھر والوں سے لیتے تھے، اڑاتے خود تھے. میرج لائف آتی ہے، پھر انسان سمجھتا ہے کاروبار آسان ہے، خاندانی معاملات چلانے مشکل ہیں. اور اسی طریقے سے کوئی اپنا پیارا اپنا دنیا سے چلا جائے تو وہ لمحات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، اور یا پھر آمدنی انتہائی کم ہو،
مہنگائی عروج پر ہو، اس طرح کے سارے معاملات میں انسان بے بس نظر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو لاچار سمجھتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ ایسے حالات میں ہوتا بھی یہی ہے۔ تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ یہ جو ایسے حالات ہوتے ہیں، اس میں جو لوگ عقائد کے اعتبار سے پختہ ہوتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، جو عقائد کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ ناپاک لوگ الگ ہو جاتے ہیں، پاک الگ ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات اس لیے آتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو پرکھتا ہے، ان کا پتہ چلتا ہے کہ جب آسانی ہوتی ہے اس وقت کیا کرنا ہے، جب مشکل ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے۔ ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ اور زندگی میں ظاہر بات ہے کہ کوئی ایسا لمحہ آتا نہیں ہے کہ جب انسان یہ محسوس نہ کرتا ہو کہ میں مشکل وقت میں ہوں۔ لہذا ان مشکلات کو مینج کرنا اور ان مشکلات کو بہتر طریقے سے حل کر کے راستے بنانا، اسی چیز کا نام سمجھداری ہے، اسی چیز کا نام جو ہے وہ شعور ہے، اسی چیز کا نام تربیت ہے، اسی چیز کا نام تعلیم ہے۔ اگر تربیت نہیں ہوتی کسی سپاہی کے پاس، کسی فوجی کے پاس، وہ جنگ نہیں لڑ سکتا۔ اسی طرح جنگ کا مطلب کیا ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرنا، اور دشمن کئی طرح کا ہوتا ہے۔ آپ مشکل کو بھی دشمن سمجھیں، جب تک انسان کی تربیت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، وہ اس مشکل سے کیسے نکلے گا؟ لہذا ان چیزوں سے نکلنے کے لیے ایک تربیت چاہیے، تعلیم اور شعور چاہیے، اور تعلیم اور شعور سب سے بہتر جو ہمیں ملا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ انبیاء پر مشکل وقت آئے ہیں، اور اتنے مشکل آئے ہیں کہ آگے کوئی رستہ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ ناممکنات سامنے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام گہرے پانیوں میں ہیں، اور گہرے پانیوں میں پھر مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ آپ بتائیں کہ وہاں اس سے آگے کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ اور وہاں پہ ان کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے وہاں پہ اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا۔ لیکن کہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ فرق جو ہے وہ یہ ہے، سارا دن اپنے گھر میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنی اس جگہ پہ جہاں پہ ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں یہی رونا روتے، بہت مہنگائی، حالات بڑے خراب ہے، کیسے ہوگا، بہت مشکل حالات ہیں، قرآن ظالم ہے، فلاں ظالم ہے، کہیں جو ہے وہ ایمانداری نہیں، اس طرح کا ہم سارا کچھ کرتے ہیں، میں کیسے اپنی زندگی گزاروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ اگر آپ کسی انسان کے سامنے اس طرح کا رونا 2-3 دفعہ روئیں گے ایک دن کے اندر، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن وہ آپ سے کنی کترانی شروع کر دے گا، اس کا تو کام ہی رونا ہے، وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا، دل و دماغ میں وہ بٹھا لے گا، اس کا کام ہی رونا ہے۔ لیکن اگر یہی رونا اس ذات کے سامنے کر لیا جائے جس نے پیدا کیا ہے، دن کے 5 مرتبہ آپ کریں گے، اللہ کوئی راستہ دکھا دے گا، اور مشکل کو آسانی میں بدل دے گا۔ لیکن یہی ہے کہ ہم نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی ہے، اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ ان گہرے پانیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اس ذات کو پکارا اور اپنے آپ کو بے بس اور ناتواں گردانا، اور ساتھ یہ کہا، اللہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہی کہا۔ اب اس میں بتائیں
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس پوری دعا کو پڑھ لیں۔ کہاں لکھا ہے اس میں کہ اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے؟ کہاں لکھا ہے کہ اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے؟ کہیں نہیں لکھا۔ انہوں نے اپنے رب کے سامنے اظہار کیا تو الہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، تیری جیسی پاکیزہ کوئی ہستی کوئی ذات نہیں ہے۔ ظلم تو میں نے کیا اپنے اوپر، صرف اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کا اظہار کیا کہ میں نے ظلم کر لیا۔ حالانکہ پیغمبر کیا ظلم کرتا ہے؟ بے بسی کا اظہار کیا ہے، اللہ نے راستے بنا دیے ہیں۔ تو بتائیں، جب اس کے سامنے اپنی پریشانی بھی نہ رکھی جائے، وہ پھر بھی مشکلوں کو آسان کر دے، جب اس کے سامنے پریشانی بیان کر دی جائے پھر کیوں نہیں سنے گا؟ جب اس کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی اس مشکل کو پیش نہیں کیا، صرف اظہار کیا ہے اپنی بے بسی کا۔ ان کو یہ پتا ہے کہ میں کیسے کہوں، لہذا جب اس سے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے بعد کیا کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ جنگل بیابان میں، کنویں کی گہرائی میں ہے، مشکل ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ نے، یعنی موضوع یہ ہے امید کا دامن نہ چھوڑیں، اور دامن کون سا پکڑیں؟ امید کا دامن نہ چھوڑے اور دامن کون سا پکڑیں؟ دامن وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے دامن پکڑے، اللہ کی رسی کو پکڑے جو اللہ نے بھیجی ہے رسی، اس کو پکڑے، وہ سہارا ہے، اس سہارے کو آپ اویل کریں، اس کو پکڑیں، اس رسی کو پکڑ لیں۔ لہذا یوسف علیہ السلام کے سامنے جب ہر چیز بند کر دی گئی، اللہ نے وہاں سے نکال کر بھی تخت مصر پر بٹھا دیا، تو وہ مشکلیں دور کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے سے اس جنگل بیابان میں بیٹھے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کنویں کے پاس بیٹھے ہیں، وہاں کیا کیا؟ پکارا ہے۔ وہاں کیا کیا ہے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں تو فقیر ہوں، تو غنی ہے، تو داتا ہے، میں فقیر ہوں، بندوبست تو نے کرنا ہے۔ وہاں پہ اللہ نے بندوبست کیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا وہ سارا واقعہ کیا کہا؟ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، غم نہ کریں، اللہ ظالموں سے نجات دے گا۔ گویا پیچھے ظلم بھی تھا، فرعون تھا، فرعون سے بڑھ کر اب کسی نے ظلم کی مثال دینی ہو تو لفظ فرعون ہی کافی ہے۔ لفظ فرعون بول دیا جائے تو ظلم بولنے کی گنجائش باقی ہے۔ وہاں بھی اللہ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، لا تخافا اننی معکما واسمعوا ورا، ڈرنا نہیں ہے، آپ نے فرعون کے سامنے جانا ہے، پریشان نہیں ہونا، اس کے ظلم، اس کی بربریت سے گھبرانا نہیں ہے، تعلق کس سے جوڑنا ہے؟ اس دامن کو پکڑ لیں، وہ اس رسی کو پکڑ لیں جو اللہ نے تمہیں دی ہے، تم گھبرا نہیں سکتے، تم ڈگمگا نہیں سکتے، کوئی پریشانی نہیں ہے تمہارے لیے۔ غار ہرا، غار کے اندر، غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، دشمن سر کے اوپر ہے، یعنی اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق جو اس امت کے سب سے زیادہ مضبوط ایمان رکھنے والے ہیں، ان کو بھی ایک دفعہ پریشانی لاحق ہوئی، اللہ کے پیغمبر سے کہا، وہ تو سر پہ آ گئے ہیں، وہاں پہ اللہ کے پیغمبر نے حوصلہ دیا کہ یہی سے تو آسانی نکلنی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اس دشمن کو بھی نہیں پتا چلے گا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ گویا جب بدر کا میدان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اگر آپ دیکھیں، یعنی ہم چھوٹی چھوٹی بات سے اتنا پریشان ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے اس وقت حالات موافق نہیں تھے، یعنی آپ کے باپ تو سر پہ موجود نہیں تھے،
اور اس کے بعد بچپن کی زندگی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح غربت میں گزاری ہے اور کس طرح پے در پے جو ہے وہ آپ کو جدائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اپنوں کی جدائیوں کا. اور 40 برس تک جو زندگی گزاری ہے اس میں بکریاں بھی چرائی ہیں، محنت بھی کی ہے، تجارت بھی کی ہے، وہ سارا کچھ کیا ہے. یعنی زندگی گزارنے کے لیے ہر وہ کام کیا ہے جو عام انسان بھی کرتا ہے. ہم میں سے تو بہت کم ہوں گے، شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو یہاں موجود جس نے بکریاں چرائی ہوں. آپ عظیم انسان ہیں، آپ نے وہ کام بھی کیے ہیں جو ہم نہیں کرتے آج کل. لہذا وہ کبھی بھی گھبرائے نہیں. اور پھر وہ 23 برس کی زندگی، اس میں مجھے کوئی ایک ایسا دن دکھا دیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی دن مشکل نہ ہو. کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے. 23 سال کے اندر جو نبوت والی زندگی ہے، اور ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے یعنی ہر طرف سے پریشانی اور مشکل ہے. مدینہ میں آنے کے بعد مکہ کی زندگی ہے، ظلم و ستم والی زندگی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، وقت بہت کم ہے. اور مدینہ میں آنے کے بعد جنگیں عروج پر ہیں. کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ ہم 71 کی 65 کی جنگ کے بعد ابھی تک رونا رو رہے ہیں کہ ہم جنگ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے. ہر ملک کہتا ہے جنگ لگی اس کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہو گئے. سعودی عرب جیسا ملک وہ کہتا ہے کہ ہماری جنگ لگی اس لیے ہماری معیشت کمزور پڑ گئی ہے. اتنی جنگیں 10 سالوں میں ہوئی ہیں. وہ جنگیں بھی لڑی ہیں، باہر سے وفود بھی آتے ہیں. فارس اور ایران جیسی بڑی بڑی حکومتیں، ان کا پریشر تھا. مختلف قبائل کبھی کبھار وہ یلغار کرتے تھے، ان کی طرف وفود بھیجتے تھے. نئی حکومت ہے، معیشت کا مسئلہ ہے. ہر نئی حکومت معیشت کا رونا روتی کہ نہیں روتی؟ جن کے پاس اتنے وسائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تو اسٹیٹ نہیں قائم کی ہے. معیشت کے سارے معاملات بھی دیکھنے ہیں، مہنگائی کو کنٹرول بھی کرنا ہے، حکومت بھی چلانی ہے. 9 گھر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم ایک کے لیے اتنا پریشان ہو جاتے ہیں. وہ سارے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کے سامنے آتا اسی انداز میں جواب دیتے ہیں. اگر کوئی بچہ ہے تو ہنس کر اس سے بچوں کی طرح ہی ہنسی مذاق کرتے، دل لگی کرتے تھے. اگر کوئی بڑا پریشان ہے اسی انداز میں اس کو حل بتاتے. اگر کوئی مزاح کے انداز میں جواب دیتے. اور ہمیں کوئی باپ بلا لے تو ہم چڑچڑاپن اور ساری اپنی حدیں پار کر جاتے ہیں، بد اخلاقی کے بعد میں کہتے ہیں پریشانی بہت تھی، میں اس وجہ سے ایسا ہو گیا، بلڈ پریشر ہائی تھا. کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ یہ ساری چیزیں کنٹرول کرنے کا نام ہی تھا تو تعلیم و تربیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں بھی ایک چھوٹا بچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا چھوٹا بھائی تھا، اب وہ چڑیا سے کھیلتا تھا چھوٹی، وہ ایک دن وہ چڑیا مر جاتی بچوں کا وہ لے کر وہ پریشان ہے بچہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حالات دیکھیں کیسے ہیں. اور بچے سے اس کی چڑیا کے بارے میں پوچھتے ہیں، یا عمیر ما فعل النغیر، تمہاری چڑیا کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ فوت ہو گئی ہے، وہ مر گئی ہے. یعنی ان سے دل لگی، اس کا دل بہلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. حالات کا رونا نہ صحابہ نے رویا ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی واویلا کیا ہے، نہ صحابہ نے مر گئے بہت کچھ نہیں ہے کھانے کو، حالات بڑے خراب ہیں، کرنا کیا ہے؟ یعنی یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے بھی مشکل حالات ہیں. اگر آپ وہ واقعات ہی نکال لیں نا تو 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم چاہیے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ نعوذ باللہ حملے کیے ہیں. کتنی بار آپ پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، پریکٹیکل ہوئے ہیں. آپ نے سیکورٹی سخت نہیں کی ہے، آپ نے اس طرح اپنے ارد اتنا گھیرا تنگ نہیں کیا ہے، اور نہ ہی آپ نے اس کو پریشانی بنایا ہے وہ مجھے تو جان کے خطرات ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب میں وہ چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر یہ موبائل خراب ہو جائے، یہ سامسنگ کمپنی کا ہے، میں اس کو اوپو کمپنی کے پاس نہیں بھیجوں گا، میں اس کو
کسی دوسری کمپنی کے پاس نہیں بھیجوں گا، اس لیے کہ اس پروڈکٹ کی بنانے والی کمپنی جو اس کی ریپیئرنگ کر سکتی ہے کوئی اور نہیں کر سکتی۔ اس کمپنی کو جس کمپنی نے بنایا ہے وہ جو ریپیئر کر سکتی ہے، جو اس کے اندر وہ پرزے ڈال سکتی ہے، کوئی اور اس کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ یہ انسان اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر خرابی آ گئی ہے تو اس کمپنی کے پاس جائیں۔ اس پروڈکٹ کے اندر کوئی آپ کو مسئلہ نظر آتا ہے، یہ ہیلڈ ہوتا ہے، یہ پریشانی سے ہینگ ہو جاتا ہے، یہ پریشانی سے بے بس ہو جاتا ہے، تو اس کو اس کمپنی کے پاس، اس کے سامنے اس سے رابطہ کریں۔ وہ کمپنی کون سی ہے؟ اللہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ کمپنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس انسان کو بنایا ہے، وہی اس کی مشکلیں آسان کرنے والا ہے۔ مہنگائی ہے تو کیا ہوا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، جو مہنگائی سے پہلے دیتا تھا وہ بعد میں بھی دے گا۔ پریشانی ہے تو کیا ہوا؟ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی ڈوز بڑھاتے ہیں یا واویلا کرتے ہیں؟ جس کی بیماری بڑھ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی شوگر بہت ہوگی، بڑی شوگر ہو گئی ہے، 400 پونچ کی، 500 پونچ کی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ سارا دن کہنے سے شوگر کم ہو جائے گی اور بڑھ جائے گی؟ اس کے لیے کیا ہے؟ ڈوز زیادہ لینی پڑے گی، آپ کو اس کا بندوبست کرنا پڑے گا، پھر آپ کی وہ بیماری۔ ہم ڈوز لیتے نہیں ہیں، اس کے پاس جاتے نہیں ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم نے اس کی طرف جا کر ڈوز بڑھائی ہے، اپنا زار و کتار اس کے سامنے روئے ہیں، اس کے سامنے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اس کی پیروی کرو، اس کے رسول کی پیروی کرو، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ ڈبل رحمت عطا فرمائے گا۔ اس کی طرف آؤ تو صحیح، ہم نے اس کی طرف تو رجوع ہی نہیں کیا۔ رونا کس کا روتے ہیں؟ حکومتوں کا، رونا کاروبار کا روتے ہیں، آپس میں ڈسکس زیادہ کرتے ہیں، ڈسکس اس سے کریں، واویلا اس کے سامنے کریں، زارو قطار اس کے سامنے ہم ہوں۔ حضرت عامر بن قیس رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ 4 آیات پڑھی ہیں میری زندگی کی ساری مشکلیں آسان ہو گئی ہیں۔ جب سے 4 آیات پڑھی ہیں میں کبھی پریشان نہیں ہوا، میرا ایمان اتنا ہے۔ اور فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ نرمی کرنا چاہے، رحمت کے دروازے کھولنا چاہے، کوئی اس رحمت کے دروازے کو بند نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کوئی رحمت نہ کرنا چاہے کوئی اس دروازے کو کھول نہیں سکتا۔ ایک آیت یہ، دوسری وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آزمائش آنی ہی آنی ہے کوئی اس آزمائش کو روک نہیں سکتا، اور اگر وہ دور کرنا چاہے تو کوئی آزمائش لا نہیں سکتا۔ تیسری آیت سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، ہر ریڈ لائٹ کے بعد سبز لائٹ چلتی ہے، جب ریڈ اشارہ چلتا ہے تو آگے گرین نے آنا ہی آنا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ چوتھی بات وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، یہ جتنی بھی زمین پر مخلوقات ہیں ان کی روزی روٹی کا بندوبست اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اور ہم نے نہیں کہا نہیں یہ بندوبست ہمارے ذمہ، اللہ کے ذمہ نہیں ہے۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں، جب پہلے وہ دے رہا تھا، وہ جو پتھروں کے اندر چلنے والے کیڑوں کو روزی دیتا ہے، اپنے محبوب پیغمبر کی امت کو کیوں نہیں روزی دیا گیا؟ لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو پکارے تو صحیح۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا اس پروڈکٹ کی گارنٹی اللہ نے دی تھی، اس گارنٹی کے لیے ہم نے بھیجا ہے واپس، اللہ سے رابطہ کیا ہے، اللہ سے ہمارا رابطہ مضبوط ہوا ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایسی مشکلیں آئیں گی،
ایسے مسائل ہوں گے کہ امورن تنکرونہا تمہیں بالکل اچھے نہیں لگیں گے، تم ان امور کو، ان معاملات کو بڑا برا سمجھو گے۔ صحابہ نے کہا قالوا فما تأمرنا، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ کلیہ دیکھیں، اصول دیکھیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ الفاظ ہی پلے باندھ لیں، پہلے 4 آیات بھی، اور یہ الفاظ پلے باندھ لیں، کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالات ہمارے موافق نہ ہوں، ہم حالات کا رونا روئیں، ہمارے وہ خلاف ہوں، ہم اچھا نہ سمجھتے ہوں تو کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو الیہم حقہم واسألوا اللہ حقکم، فرمایا جن کی وجہ سے یہ حالات خراب ہیں ان کے حق ادا کرتے رہو۔ اگر حکومت کی وجہ سے ہے، حکومت کے طرف سے جو اصول و ضوابط ہیں ان کی پابندی کرتے رہو، ان کی بات مانتے رہو، اپنے ملک کے قوانین کے مطابق چلتے رہو، اپنی جو آپ کو کہا جاتا ہے، آرڈر دیا جاتا ہے، اس کی پاسداری کرو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ، اپنے حقوق چاہتے ہو تو اللہ سے مانگو، اپنے لیے کوئی چاہیے تو اللہ سے مانگو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ، اپنے حق اللہ سے مانگو، اللہ ہی دے گا، ان سے نہیں ملے گا، ان سے کچھ نہیں ملنے والا۔ لہذا ہم ان پریشان کن حالات میں امید کا دامن نہ چھوڑیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ کے سامنے آہو زاری والی، زاروں کے تار رونے والی، اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے فرمایا اگر تم مدد چاہتے ہو تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ کیا ہم نے کوئی ایک بھی رکعت بڑھائی ہے؟ اس ڈوز کو بڑھانے کے لیے کوئی ایک رکعت بڑھائی ہے؟ ہم نے اپنا ٹائم ڈیوریشن بڑھایا اللہ کے سامنے زاروں قطار رونے کے لیے؟ اللہ کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے 5 منٹ 10 منٹ کا اضافہ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ تو اس بات کو سمجھ لیں ہماری مشکلیں صرف ایک ہی ذات ختم کر سکتی ہے، وہ اللہ کی ذات، اس سے رابطہ مضبوط کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔